کرتا ہے اور یہ انڈیا میں ٹیررزم سپورٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب. راشد صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. یہ جو خفیہ بات چیت ہے، اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ ملک دشمن پاکستان کے راز دشمن ملک کو بیچتا رہا ہے. جی بالکل، اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کلیئرلی ایک ایسے جرنلسٹ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے جو کہ جس کے روابط راہ کے ساتھ بالکل کلیئر ہیں، اور یہ وہ جو راہ کا ایفیلیٹڈ جرنلسٹ اس کو ایک ایسے پولیٹیشین کی طرف راغب کر رہا ہے جس کے بھی لنکیج انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. تو یہ لگاتار جھوٹ کا ایک تومار باندھا ہوا ہے اس شخص نے، اور یوٹیوب پہ اس نے اپنا چینل کھول کے جس طریقے سے پاکستان کے ادارے، پاکستان کی افواج کی قیادت، پاکستان کی سویلین قیادت، غرضے کہ جس ملک سے اس نے جہاں سے اس کا خمیر اٹھا ہے اسی کے خلاف یہ ہائی ٹریزن اور غداری پہ مبنی بیانات جاری کر رہا ہے. اور وہاں پہ ڈائسپورا جو ہمارا یو کے میں ہے اس کے لوگوں کو گمراہ کرنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ لوگ تو باہر جو ڈائسپورا کے ہوتے ہیں وہ ملک کے متعلق کسی بھی خبر کے سننے کے بعد کافی متفکر ہو جاتے ہیں. تو اب یہ ایک کلیئر اس کی لنکیج اسٹیبلش ہو گیا ہے. پہلے جو اگر آپ ان کا لگاتار وہ ایک ڈسکورسز کا سلسلہ سنیں تو اس میں سے کوئی شک و شبے کی گنجائش تو رہ نہیں جاتی کہ یہ کس کے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہیں، کس قسم کا وہ نفرت انگیز مواد ان کی یوٹیوب کی براڈ کاسٹ میں ہوتا ہے، اور جس تسلسل کے ساتھ وہ فلڈ آف کیلمنیز اور لائز اور جھوٹ یہ بول رہے ہیں، تو وہاں تو سم ٹائمز تو یہ ایک بارڈرز آن ایبسرڈ کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے ایک ذی شعور انسان اس کی جو بات چیت یہ کر رہا ہے اس کو یہ بلیو بھی کر سکتا ہے. تو اب یہ جو ایک لنک ہے وہاں پہ ان کی جو ان را کی اور ان کے ساتھ وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے، اور اس پہ برٹش گورنمنٹ نے بھی ایک کیس جس کا یہ ریفر کر رہے ہیں اس کلپ میں وہ یہی تھا کہ جو یہاں پہ ایکٹیویٹیز تھی تو پاکستان میں وہ جو اس کو یہ منافرت کو پھیلا رہا ہے، پولرائزیشن کو، تو اٹ اماؤنٹس ٹو انسٹیگیٹنگ ٹیرر ان سائڈ پاکستان. تو اب وہ اس سے بچاؤ کے لیے کو فنڈنگ کا اس نے ایک نیا کینرڈ یہ شروع کیا ہوا ہے کہ مجھے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی فنڈنگ دو. آئی ڈونٹ نو یہ فنڈنگ کس چکر میں مانگ رہا ہے، اور بہت سے مجھے ڈر ہے کہ ہمارے جو بھولے ڈائسپورا کے ممبران ہیں وہ بھی اس کا شکار نہ ہو جائیں. تو ہمیں اس کی جو یہ جھوٹ پہ مبنی لگاتار بیانات ہیں اس کو کال اپ کرنے کے لیے ایک اسٹرانگ ایویڈنس کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر ایویڈنس تو کوئی ہے نہیں کہ یہ گفتگو جس طریقے سے ہو رہی ہے اور اس کا ڈائریکٹ جو لنکیج ہے اس کے ساتھ جو کہ یہ اپنا جو مذموم کاروائیاں کر رہا ہے، جس قسم کا یہ زہر پھیلا رہا ہے اور جس قسم کی یہ ایک لگاتار ایک تھیم بیسڈ کیمپین چلا رہا ہے. تو اس مہم کو روکنے کے لیے اس طرح کی اور بہت سے ایویڈنس سامنے لانے چاہیے اور اس کو کنفرم کرانا چاہیے ود انٹرنیشنل جو وہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں. برطانیہ کی گورنمنٹ کو باور کروانا چاہیے کہ اس کی جو حرکات ہیں جو یہ اس کو کسی بھی جو ایک سیولائزڈ کنٹری ہے وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اٹ اماؤنٹس ٹو فومنٹنگ انسرکشن، انسٹیبلٹی اور ڈیسٹیبلائزیشن ان اے فارن کنٹری. اور پاکستان کو اسی شد و مت سے احتجاج کرنا چاہیے جیسے ابھی وہ بالکل. اب اس پہ جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا کارروائی ہونی چاہیے. وقار صاحب، پہلے بھی یہ یوٹیوبر اسی طریقے سے ہرزہ سرائی کرتا رہا ہے اور 9 مئی کے جب واقعات ہوئے تو اس میں بھی اس چیز کے ثبوت مل رہے ہیں کہ یہ باہر سے لوگوں کو اکساتا رہا ہے. کئی سوالات جنم دیتی ہے یہ چیز. جی ایگزیکٹلی، اس کا میرے پاس اپنا ایک سروے بھی ہے. پچھلے 6 مہینے میں بھارتی میڈیا، اسپیشلی جو گودی میڈیا ہے جو ٹائمز را کے لیے بھی کرتا ہے، لائک ریپبلک ٹی وی ہے، دین دے ہیو اپنا زی ٹی وی ہے، سب سے زیادہ کوٹڈ اگر انڈیویجول دیکھا جائے تو یہ عادل راجہ ہے. سو دیٹ از ون پروف کہ کتنا خوش ہوتے ہیں. اور آئی تھنک گورواریہ نے ایک دفعہ کہا کہ جو کام را نہیں کر سکی ان لوگوں نے کیا ہے، ناٹ نیم دی پولیٹیکل پارٹی، لیکن دیٹس ہاؤ. اور کہتا تھا انہوں نے پاکستان کے ہارٹ کے اوپر چھرا گھونپا ہے. سو آئی تھنک یہ وطن فروش ہے بیسیکلی. اور اس میں اگر دیکھیں انفارمیشن ڈومین میں اس کے ٹارگٹس کیا رہے ہیں،
नंबर 1 तो एंटी आर्मी कैंपेन रही, फिर आर्मी की लीडरशिप, एंड देन दे ट्राइड टू क्रिएट अ वेज बिटवीन आर्मी, मिलिट्री एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो आई थिंक सबसे बड़ा आई वुड से ऑब्जेक्टिव होगा इंडिया का, किस तरीके से डिसेंशन क्रिएट की जाए कि लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो और एक वेज क्रिएट हो। और फिर 9 मई का आपने जिक्र किया, इट वाज बेसिकली इंसाइटमेंट टू जो है बगावत, और उसमें इसकी बड़ी क्लियर कॉल्स हैं, लाइव 5-6 घंटे का, और इसको बड़े व्यूज मिलते हैं। साल जब लाइव कॉल कर रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, तो उसको उसके डॉलर भी आते हैं। और 9 मई को उसकी बड़ी एफर्ट रही, ऐसी ऐसी फेक स्टोरीज इसने की कि खुदा ना खास्ता जैसे फौज में बगावत हो गई है, अवाम उठ खड़ी हुई है, एंड ही वाज गिविंग टारगेट्स कि फलां के घर चले जाओ, फलां के घर चले जाओ। अब इस कॉल को अगर आप लिंक करते हैं तो नाउ थिंग्स आर कमिंग क्लियर। आई एम श्योर और प्रूफ्स आएंगे कि हाउ यू कैन टॉक टू एन इंडियन एजेंट जो रिसर्च एनालिसिस विंग के लिए काम करता है, और उसमें दुख सुख भी हो रहा है, उसके अंदर लाइन ड्रॉ की जा रही है। अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि रॉ और एनआईए के टेंटिकल कनाडा तक गए, उन्होंने डेथ स्क्वाड रखे हैं, असैसिनेशन स्क्वाड्स हैं, तो आई एम श्योर दे आर इन टच विद इसके साथ यूके में उनके बहुत टेंटिकल्स हैं। तो ये आई थिंक एम्पल प्रूफ है, और हमारे डायस्पोरा को हमारी जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुत ज्यादा फॉलो करती है, और ये इसने बड़ा, आपको याद होगा कि ये सीने पे हाथ रख के और जो है उस तरीके से क्लेम करता था। सो दे शुड रियलाइज कि एक्चुअली ये लोग कौन हैं, क्या ये डॉलर के पीछे अल्लाह माफ करे अपनी माँ को बेचने वाली बात है, वतन फरोशी है। सो आई थिंक टाइम हैज कम कि इनका स्टॉक टेकिंग किया जाए, इसको लीगल तरीके से भी और इंफॉर्मेशन डोमेन में इनको एक्सपोज किया जाए, और इसके खिलाफ जो भी लीगल कार्रवाई हो सकती है। बट आई थिंक एक भयानक चेहरा इस बंदे का सामने आया है जो बड़ा फेवरेट है कई लोगों का। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब आपका।